ہمیں بھی چاہیے کہ سر پر امامہ شریف بھی سجایا کرے اور نیکی کی دعوت بھی عام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الاقبال، اور اس سے زیادہ کسی کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں؟ صدقہ دینا ہے مجھے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں صدقہ کیسے کروں؟ فرمایا تم نیکی کی دعوت دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو. معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت عام کرنا، برائی سے منع کرنا پسندیدہ عمل ہے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ آپ کے غلام اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح میں بھی مصروف رہا کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے کہ کاش ہم درس دیا کریں، علاقائی دورے میں شرکت کریں، فجر کے لیے جگایا کریں، عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کیا کریں. انشاءاللہ خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے در پاک پر حاصل غلام یعنی شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امامہ شریف تحفے میں عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اس سے باندھو اور نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ امامہ شریف تحفے میں دینا بھی ادائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو انسان کئی تحفے دیتا ہے، کاش ایسا ہو کہ دولہے کو امامہ دے دیا جائے. اب اس کے اندر ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس کو امامہ دے تو نہیں، کہ میں نے کبھی بھی اس کو امامہ میں نہیں دیکھا. بھائی کبھی بھی نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا امامہ دینے سے لوگ اس کو امامہ میں دیکھنے والے بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ امامہ ماننے والا بن جائے. نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے امامہ دیا ہی نہ ہو یا اس کو ماننے ہی نہیں آتا ہو، بلکہ دے بھی دے اور اس کو مطلب باندھ کر بھی دے دے، بندہ خوش ہو جائے گا. اکثر لوگ امامہ کب باندھتے ہیں؟ نکاح کی محفل میں باندھتے ہیں، دولہا ہے، دولہے کے گھر والے. اس کے علاوہ امامہ مطلب جو ہے وہ اتنا زیادہ شوق نہیں رہا، کیونکہ امامہ باندھنے میں کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار لوگ مجھے مولانا سمجھیں گے، لوگ مجھے عالم صاحب سمجھیں گے، لوگ مجھے مفتی صاحب سمجھیں گے. یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ تو امامہ باندھنے کا نا تو لوگ تجھے مولانا سمجھیں گے. اچھی بات ہے نا بھائی، مولانا سمجھیں گے. آج لوگ جو ہے وہ 3/4 پینٹ پہنتے بھی نہیں شرماتے ہیں. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں میں جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس بلڈنگ میں اسلامی بہنیں آ جا رہی ہوتی ہے اور 3/4 پہنے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے کے اوپر کا حصہ جھکتا ہے تو ستر ہے، اس چیز کو پہننے میں لوگ بھی شرماتے ہیں. ایسی چیز پہنی جاتی ہے جو گھٹنے کے اوپر کٹنگ کی بھی ہوتی ہے اور وہ حصہ ستر میں شامل ہے، چھپانے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو. ایسے موقع پر بھی مطلب جو آج کے نوجوان نہیں شرماتے ہیں تو سر پہ امامے کا تاج شرمانے میں شرم کیوں؟ اچھی بات ہے یار، امامہ ہے، فرشتوں کا تاج ہے. آج ماشاءاللہ اسی کے متعلق ہم بیان سن رہے ہیں امامے کی فضیلت، اور ایسی پیاری پیاری بات ہے نا کہ اگر ہم نے اس کو دل میں اتار لیا نا تو انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مطلب جو ہے وہ کئی اسلامی بھائی جو ہے وہ امامہ باندھنے والے بن جائیں. بھلے روزانہ نہ باندھے، کم از کم جمعہ کے دن یا جب بھی چھٹی ہو، مثال کے طور پر سنڈے چھٹی ہے، امامہ لے لیں. مارکیٹس کے اندر امامے مل جاتے ہیں، دعوت اسلامی کا مکتب قریب ہو، مکتبۃ المدینہ میں امامے مل جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی کے مبلغین جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ اماؤنٹ دے دیں، حضرت مجھے امامہ لا کر دیجئے. مبلغین امامہ لا کر بھی دیں گے، آپ کو باندھ کر بھی دیں گے. جہاں ہم دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے تو سنیچر کا اجتماع ہوتا تھا، ایک ذہن ایسا تھا کہ جب امامہ باندھتے تھے نا تو اس بات کی فیلنگ آتی تھی کہ یار گناہ نہیں کرنا، اب یہاں نہیں دیکھوں گا، اب ایسی ویسی چیزوں کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ امامہ باندھا ہے میں نے. یار انسان کا ضمیر جو ہے نا وہ گواہی دینا شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے امام باندھ دیا، آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، آپ نیکی کی طرف آ جا. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، نفل نماز میں سستی آتی ہے، لیکن جب امامہ ہو گیا نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا امامہ باندھ ہے. ایک انسان کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جب اجتماع میں ہم آتے تھے تو امامہ جو وہ تھیلی میں لے کر آتے تھے اور کسی کو دیتے تھے، کوئی باندھ دیتا تھا، پھر جاتے تھے اتار کر کبڑ کے اوپر رکھتے تھے، کیا یہ کھلے ہوئے نہیں. بعد میں پھر دوسری چر آتے تھے، پھر لیتے تھے، پھر اس کو پہنتے تھے. یعنی ایک شوق تھا امامہ پہننا چاہیے، یہ فرشتوں کا تاج ہے. آج ماشاءاللہ امامہ کے تعلق سے ایسی باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ اس سے واقعی ہمارا دل خوش ہوگا. اور جب بھی موقع ملے، صرف موقع پر نہیں، چھٹی کا دن ہو یا جمعہ کا دن اگر پاسبل ہو یا گھر میں جاب کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں یا کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، امامہ باندھنا چاہیے. تحفے میں امامہ پیش کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ تو ایک خواب کا واقعہ عرض کیا، یقیناً پیارے آقا کو خواب میں دیکھنا بھی حقیقت ہی میں دیکھنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے خواب میں، سرکار فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا.
بے شک شیطان میری صورت نہیں اپنا سکتا. لہذا آپ نے خواب میں امامہ شریف عطا فرمایا تو گویا حقیقت ہی میں عطا فرمایا. البتہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں بات آئیدہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ امامہ شریف کا تحفہ عطا فرمایا کرتے تھے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں امامہ شریف عطا فرمایا. اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر پر روانہ فرمایا تو حکم ہوا کہ بلال میرا امامہ لاؤ. امامہ شریف حاضر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا مبارک نورانی امامہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجا دیا. اسی طرح اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عطا فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حارث کی طرف امام بھیجے اور فرمایا انہیں تقسیم کر دیا جائے, یعنی اس کو لوگوں میں بانٹ دیا جائے. جیسی شان ہے مکی مدنی سلطان رسول ہاشمی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امامہ تقسیم فرمایا کرتے تھے. ہمارے یہاں جو اس کی استطاعت رکھتے ہو ان کے لیے زبردست ترغیب ہے. ہم لنگر کرتے ہی ہیں نا, 12ویں شریف کا لنگر, 11ویں شریف کا لنگر, 26ویں شریف کا لنگر, خواجہ شریف کی 6ٹھی شریف کا لنگر اور کتنے سارے لنگر ہمارے یہاں ہوتے ہیں. لوگ دیگے بناتے ہیں, بریانی تقسیم ہوتی ہے, یہ بھی جائز ہے. کھانا کھلانے کو افضل اعمال میں شمار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی رسائل بھی تقسیم کر سکتے ہیں. مشواق شریف کا بھی لنگر ہو سکتا ہے اور زین نصیب امام شریف کا بھی لنگر ہو سکتا ہے. اللہ پاک توفیق بخشے. یہ بھی ایک طرح سے خاموش ترغیب ہے. جسے امامہ شریف پیش کرنا ہو پہلے اس کی ذہن سازی کرے. اگر وہ امامہ شریف باندھنے پر آمادہ ہو جائے اور لگے بھی کہ وہ امامہ باندھ لے گا تو امامہ شریف پیش کرے. اللہ پاک کے کرم سے جو آپ کی ترغیب پر امامہ شریف سجا لے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. میرے اسلامی بھائیو, امامہ شریف باندھنا سنت ہے اور سنت میں عظمت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ترجمہ کنزُ العرفان بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے. میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے بہترین نمونہ کون؟ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پیروی کرنے ہیں کس کی؟ فلمی ایکٹرز کی نہیں, کھلاڑیوں کی نہیں, ٹک ٹاکرز کی نہیں, یوٹیوبرز کی نہیں, نت نئے فیشن کی نہیں, بلکہ پیروی کریں گے تو پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ حسین و جمیل آقا, وہ پیارے پیارے آقا, وہ من بھاتے آقا جو اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ سب جہانوں کا خالق و مالک اللہ رب العزت بھی ان سے محبت فرماتا ہے. آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے. صلو علی الحبیب. ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبوب خدا ہی نہیں, محبوب کار بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ پاک کے محبوب ہیں, بلکہ جو آپ کی سنتوں پر پیاری پیاری اداؤں پر چل پڑتا ہے اسے بھی محبوب خدا بنا دیتے. جی ہاں, قرآن کریم میں ترجمہ کنزُ العرفان اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا. پتا چلا کہ جو محبوب کی پیروی کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پیارے اسلامی بھائی, لباس کی سنتوں میں امامہ مستقل سنت ہے. جیسے کہ محدثین کے استاد شیخ وسیع احمد سوردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے, پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ سفر ہو یا حضر, گھر کے اندر ہوتے یا باہر, نماز میں ہوتے یا علاوہ نماز, ہر حالت میں سر انور پر امامہ شریف جگمگایا رہتا تھا. عشق والوں کے انداز نرالے ہوتے. عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا عشق بھرا انداز دیکھیے. آپ لکھتے ہیں پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا, دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. یعنی یا رسول اللہ
آپ کی قبر پاک سے لٹکنے والے شملے کو اگر موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے تو ضرور یہ بات کہے کہ یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے آسمان سے کوئی صحیفہ نازل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائی، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام شریف سے کیسی محبت تھی. روایت سنیے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض حاضر تھا، یعنی ظاہری زندگی مبارک کے آخری ایام میں بیماری نے، مرض نے حاضری دی، ان دنوں کی بات ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فضل، اے امامہ لو اور میرے سر پر باندھ دو. یعنی ایسے اس وقت میں بھی آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ اے فضل، یہ امامہ لو اور میرے سر پر باندھ دو. اللہ اکبر. پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ شریف سے کتنی محبت تھی. جو اسلامی بھائی امامہ باندھتے ہیں ان کے لیے بھی ترغیب ہے. بعض دفعہ بیمار ہو، گھر پر ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو امامہ شریف باندھنے کے عادی اسلامی بھائی بھی امامہ اتار دیتے ہیں، جو بھی پہن لیتے ہیں، ان کے لیے ترغیب ہے. ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض حاضر ہے، خود امامہ شریف سجائے اور ظاہر ایسی کیفیت نہیں ہے، لہذا حکم دیا گیا کہ میرے سر پر امامہ باندھ دو. لوگ ادھر ادھر کے دلائل دیتے ہیں. ٹوپی پہننا کون سا ناجائز ہے؟ ننگے سر پھرنے میں عرضی کیا ہے؟ امامہ تو عرب کا رواج تھا، وغیرہ وغیرہ باتیں بنائی جاتی ہے. اپنی تو سادی سی بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات کہی. ادھر ادھر کی سب باتوں کا صرف ایک ہی جواب، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند. اللہ، بس محبوب کی پسند ہے، لہٰذا ہمیں بھی یہ پسند ہے، لہٰذا امامہ شریف باندھنے کی عادت بنا دیجیے. شیطان امامہ نہیں باندھتا. کون باندھتا ہے؟ سردار مکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اکثر فرشتوں کو امامہ باندھتے ہی دیکھا ہے. ماشاءاللہ، یہ تو پتا چل گیا کہ یہ پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. یہ بھی پتا چل گیا کہ جو نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت فرماتا ہے. اب تیسری بات پتا چلی کہ سرکار فرماتے کہ میں نے فرشتوں کو جب بھی دیکھا ہے تو میں نے ان کے سروں پر امامے دیکھے. معلوم ہوا امامہ باندھنا سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سنت ملائکہ بھی. اکثر فرشتے امامہ باندھتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے آدمی فرشتوں کی ادائیں اپنائے، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے. آدمی انسان فرشتوں کی ادا اپنائے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے. سنیے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ، فرشتے امامہ مانتے. حدیث پاک میں ہے کہ غزوہ بدر و غزوہ حنین میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے امامے باندھے رکھے تھے. اللہ، ویسے ہم میں سے شاید کسی نے فرشتے دیکھا نہ ہو، مگر ہمارے ذہنوں میں فرشتوں سے متعلق جو خیال ہے اس کے مطابق ذرا غور فرمائیں کہ کیا اس دنیا میں فرشتوں سے زیادہ حسین و خوبصورت کوئی انسان ہوگا؟ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، انبیاء کرام کی شان جدا ہے. عام لوگوں میں فرشتوں جیسا حسین کوئی بھی نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ تھا. ان کے حسن اقدس کو دیکھ کر مصری خواتین نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی جلوہ حسن یوسف پہ کھو کر اپنے ہوش گوا بیٹھی. اس وقت مصری خواتین نے کیا کہا تھا؟ قرآن پاک میں ترجمہ کنز الالفاظ، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے. یعنی مصری عورتوں کے یہاں بھی جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ کوئی انسان تو اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے. معلوم ہوا کہ فرشتے حسین ترین ہیں اور فرشتے امامہ باندھتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو لوگ فیشن پر بن بٹتے ہیں، خوبصورت نظر آنے کے لیے، اپنے خیال میں اچھا دکھنے کے لیے امامہ نہیں باندھتے، وہ غور کریں. اصل میں حسن تو امامہ باندھنے میں. فرشتے جو حسین ترین ہے، نوری مخلوق ہے، وہ بھی امامے باندھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، آپ بھی
امامہ شریف سجایا کرتے تھے، اور سب حسینوں کے حسین جن کے حسن کا صدقہ پوری کائنات کو نصیب ہوا، جن کا حسن اللہ پاک کو بھی پسند آ گیا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی امامہ شریف سجایا کرتے تھے۔ پتا چلا حسن امامہ نہ باندھنے میں نہیں بلکہ امامہ شریف سجانے میں ہے، روایت میں ہے کہ امامہ سجاؤ تمہارے حسن میں اضافہ ہوگا۔ پہلے میرے اسلامی بھائی، ہمارے یہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے، لوگ شرعی حقوق کی مقدار کو دیکھ کر کوئی کام اپناتے ہیں، مثلا یہ کام فرض ہے لہٰذا کرنا ہی پڑے گا، فلاں کام واجب ہے یہ بھی ضرور کرنا ہے، فلاں کام سنت موقع ہے نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا لہٰذا یہ بھی کرنا ہے، فلاں کام سنت غیر موقع ہے مستحب کام ہے نہ کیا تو گناہ نہیں ہوگا لہٰذا خیر ہے رہنے دو۔ ان کی سادہ سی مثال عرض کروں، اصل کی جو 4 سنتیں ہیں جو غیر موقع ہے، ہم سب اپنے آپ سے پوچھ لیں کتنا عرصہ ہوا ہم نے یہ سنتیں پڑھی تھی؟ عموماً لوگ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ غیر موقع ہے، نہ بھی پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی امامہ پہننے کی ترغیب دلائی جائے تو بعض دفعہ جواب ملتا ہے امامہ کون سا فرض واجب ہے، سنت غیر موقع ہی ہے نا، نہ بھی باندھا تو بھی کون سا گناہ ہوگا۔ کبھی کبھی دنیاوی معاملات میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نیک بنے نا تو وہ اس نیت کو اپنے دل میں بٹھائے کہ مجھے نیک بننا بھی ہے نیک بنانا بھی ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب بندہ امامہ بنتا ہے نا تو اسے یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں گے، یا اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، میں تو کبھی کبھی جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، میں تو جو وہ اتنے نیکیاں نہیں کرتا جو عالم صاحب کرتے ہیں، جو امام صاحب کرتے ہیں، جو مفتی صاحب کرتے ہیں، جو قاری صاحب کرتے ہیں، میں تو اتنا نیک نہیں ہوں، جب میں نیک بن جاؤں گا نا تب امامہ بنوں گا۔ اب یہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا کہ جب میں نیک بن جاؤں گا، اب جب بھی امامہ بننے پر آتا ہے نا اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے میں تو نیک نہیں ہوں، میں نیک بن جاؤں گا تب امامہ بنوں گا، میں نیک بن جاؤں گا تب امامہ بنوں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ زندگی گزرتی جاتی ہے، یہ جو معاملہ ہے نا یہ سانسوں کی جو مہلت ہے یہ نکلتی جاتی ہے، اور جس وقت بندہ ثواب کما سکتا تھا امامہ مان سکتا تھا وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ جب بندہ امامہ بنتا ہے نا تو اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں، مثال کے طور پر اگر باپ امامہ باندھے تو بچوں کو ذہن ملتا ہے کہ ہمارے والد نے امامہ باندھا ہے ہم کو بھی امامہ باندھنا چاہیے۔ اگر ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو یہ کیسا ذہن ملتا ہے، اگر ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اس کو ذہن ملتا ہے، اگر بڑے بھائی نے باندھا ہے چھوٹے بھائی کو ذہن ملے گا، یعنی گھر میں کوئی کہ امامہ باندھتا ہے تو گھر کے جو مرد حضرات ہیں نا ان کے دلوں میں بھی اس امامہ باندھنے کی عزت کیسے بڑھتی ہے۔ اور پھر جب یہ نماز کی دعوت دے گا، جب یہ کپڑے کی دعوت دے گا، جب یہ اجتماع کی دعوت دے گا، مدرسۃ المدینہ کی دعوت دے گا، نیک اعمال کا رسالہ کر دے گا، تو لوگ اس کے اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے، لوگ اس کو ہر فیصلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یار یہ امامہ بنتا ہے، یہ اچھے ماحول سے وابستہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، فیصلے میں اس کو شامل کرو، اس کی بات سننی چاہیے، اس کو گواہ بنا کے شامل کرو، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ وسوسے نہیں ڈالے گا، یہ فتنے نہیں ڈالے گا، یہ فساد نہیں کرائے گا۔ یعنی امامہ بننے سے جہاں اتنی ساری برکتیں ہیں وہاں خاندان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ڈالتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بھائی بندے نے اگر کسی فضا کے طور پر گھر میں مد حضرات ہے یا گھر کی جو وہ اسلامی بہنیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، اگر میں امامہ باندھ کر اگر گھر میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں تو کیا وجہ کہ وہ میری بات کو نہ مانے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، وہ اگر کسی کو نماز کی دعوت دے وہ سوچے یار خود تو نماز پڑھ نہیں رہا ہمارے کو بول رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھے ماحول سے وابستہ ہے، امامہ باندھا ہوا ہے، اب وہ اگر کسی کو نماز کی دعوت دے تو گھر والے شاید باہر والے بھی اس کو منع نہ کریں۔ یہ تو ایکسپیریمنٹ ہم نے محسوس کیا ہے نا۔ آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین آپ ماشاءاللہ اجتماع میں آئے، ظاہر سی بات ہے کئی قسمیں سے ایسے ہوں گے آپ جن کو دعوت اسلامی کے مبلغین نے دعوت دی ہوگی، جب وہ امامہ پہن کر آپ کے پاس آئے ہوں گے ظاہر سی بات آپ کو اچھا لگا ہوگا، یار واقعی آئے ان کو کیا منع کروں۔ اب جب آپ اجتماع میں آئے تو آپ ان کو دعا دے رہے ہیں کہ یار وہ امام والے اسلامی بھائی نے مجھے یہاں پر دعوت دی، میں یہاں پر آیا، آج ماشاءاللہ میں ان کو دعا دے رہا ہوں۔ میں جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو ہمارے اسلامی بھائی تھے وہ گھر میں آ جاتے تھے، اب شروعات کا دور تھا، کالج کا دور تھا، ہم منع کرتے تھے کہ میں بیمار ہوں نہیں آ رہا ہوں، سر میں دکھ رہا ہے، وہ ایک الفاظ کہتے تھے کہ ساری بیماریاں اجتماع میں حل ہو جائیں گی، دعا بھی ہوتی ہے آپ آ جاؤ۔
وہ سامنے بائک پہ لے کے جاتے تھے. وہ وقت تھا کہ آج میں ان کو دعا دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے اولاد بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ. تو آج کوئی مبلغ اگر آپ کے پاس امامہ بن کر آیا ہے تو اچھی بات ہے کہ وہ امامہ بن کر آپ کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا. اب آپ خود غور کریں کہ اگر آپ امامہ باندھتے ہیں اور آپ اگر امامہ باندھ کر کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, جو حالانکہ دورہ دعوت اسلامی کے ماحول میں کہا جاتا ہے, نماز کی دعوت دیتے ہیں, اب 15 16 17 الحمدللہ آئندہ ہفتے قافلے کے تعلق سے ماشاءاللہ اعلان میں بھی اس کے تعلق سے اعلان ہوگا, قافلے دعوت اسلامی کے سفر کر رہے ہیں, آپ کسی کو قافلے کی دعوت دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کون اس چیز کو منع کرے گا. تو اللہ تعالیٰ امامہ باندھنے والے کو حسن بھی عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ امامہ باندھنے والے کو عزت بھی عطا فرماتا ہے, اور گھر والوں کے دلوں میں بھی, لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اہمیت کی مطلب جو ہے وہ بیج بوتا ہے, جس کے ذریعے لوگ اس کی بات کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے, کل جمعہ کا دن ہے, اگر امامہ ہمارے پاس ہے یا مکتبۃ المدینہ سے یا نارملی جو کپڑے کی مارکیٹس ہوتی ہے وہاں سے, کل جمعہ کا دن بھی ہے, جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا. اب جمعہ کے دن اگر امامہ باندھے تو یہ بھی تو نیکی ہے, اس کا ثواب بھی ماشاءاللہ کتنا ملے گا. اگر پاسبلٹی ہے, امامہ ہے آپ کے پاس, اگر جمعہ کی نماز اگر کمپنیز اور اگر جابس وغیرہ کا ایشوز نہ ہو تو نیت کریں انشاءاللہ, میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ کل انشاءاللہ جمعہ کی نماز ہم امامہ کے ساتھ ادا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مومن کا وقار اور عربی کی عزت ہے. بس جب عرب امامہ باندھنا چھوڑ دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. ایک روایت نے فرمایا جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنی عزت اتار دیں گے. اللہ اکبر, اللہ پاک کی پناہ. یہ تاثیر ہے امامہ نہ باندھنے کی. امامہ نہیں باندھا تو اگرچہ گناہ نہیں ہوگا, مگر اس کا اثر یہ نکلے گا کہ مسلمان کی عزت ختم ہو جائے گی, وقار جاتا رہے گا. آج دیکھ لے امت مسلمہ پر کیسا عجیب دور آیا ہے. ایک وقت تھا کہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے نام سے لرزتی تھی, مسلمانوں کا نام سن لیتے تو بادشاہوں کے تخت ہل جایا کرتے تھے, اور آج کیا حالت ہے سب کے سامنے موجود ہے. مسلمانوں کی اس تنزلی کے بہت سارے اسباب ہیں, ان میں سے ایک سبب سنت کو چھوڑنا اور فیشن اپنانا بھی ہے. امامہ باندھنے سے کیا ملے گا سنیے, پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا. اب یہ حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں قوت برداشت. جب کوئی معاملہ آ جائے کہ غصہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو وہ قوت برداشت کرنے کی جو طاقت ہے امامہ باندھنے سے وہ بڑھے گی. جنت میں لے جانے والا یہ وصف ہے حلم. حلم سنت انبیاء ہے. حلم والا اللہ پاک کا پسندیدہ اور پیارا بندہ بن جاتا ہے. فرشتے حلم والے کو مددگار ہوتے ہیں, حلم والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں. حلم والا آدمی بلند درجات تک پہنچ جاتا ہے. غرض حلم وہ دولت ہے کہ دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ عظیم ترین دولت امامہ باندھنے کی برکت سے نصیب ہوتی ہے. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امامہ باندھے اسے ہر پیج کے بدلے, جب اس کو راؤنڈ کیا جاتا ہے نا, اس کو پیج کہتے ہیں, ہر پیج کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی. اور جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیج کھولنے پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. ایک حدیث شریف میں فرمایا امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیج کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ, کتنی آسان نیکی ہے. امامہ شریف باندھے, ہر پیج پر ایک نیکی ملے گی. دوبارہ پہننے کے لیے سے اتارے تو ہر پیج کے ساتھ ایک ایک گناہ مٹتا جائے گا. ہر پیج کے بدلے قیامت کے دن نور نصیب ہوگا. پیارے میرے اسلامی بھائیوں, امامہ پہن کر نماز پڑھنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. سنیے, فرشتوں کا تاج ہے, اسی کے ساتھ امامہ سے حسن بڑھتا ہے, اسی کے ساتھ امامہ باندھنے سے حلم یعنی قوت برداشت بڑھتی ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. جی ہاں, حدیث شریف میں ہے کہ 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائے
बगैर इमामे की 70 रकातों से बेहतर है। यानी बगैर इमामे अगर कोई 70 रकात अदा किया और इमामे के साथ अगर उसने 2 रकात अदा कर लिया तो 70 रकात से बेहतर है वो 2 रकात जो उसने इमामे में अदा की। एक हदीस पाक में फरमाया इमामा बांधकर पढ़ी गई नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। यानी बंदा अगर इमामा बांधकर मतलब जो नमाज पढ़े तो उसको 10,000 नेकियां मिलती है। हजरत सालिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हजरत फारूक आजम के पोते फरमाते एक दिन मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो फारूक आजम के शहजादे खिदमत में हाजिर हुआ। आप यानी फारूक आजम के शहजादे इमामा शरीफ बांध रहे थे। जब बांध चुके तो मुझसे फरमाया तुम इमामे को दोस्त रखते हो? मैंने अर्ज किया क्यों नहीं? आपने फरमाया इसे दोस्त रखो, इज्जत पाओगे, शैतान तुम्हें देखकर पीठ फेर लेगा। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाते सुना इमामे के साथ एक नमाज बे इमामे की 25 नमाजों के बराबर है और इमामे के साथ एक जुमा बे इमामा 70 जुमा के बराबर है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने मजीद फरमाया बेटा इमामा बांध कि फरिश्ते जुमा के दिन इमामा बांधकर आते और सूरज डूबने तक इमामे वालों पर सलाम भेजते रहते हैं। माशाअल्लाह, यानी कितने खुश नसीब है वो लोग जो जुमा के दिन इमामा बांधते हैं। कि क्या फरमाया आपने कि इमामा बांध कि फरिश्ते जुमा के दिन इमामे बांध कर आते और सूरज डूबने तक इमामा वालों पर जो इमामा बांधते उन पर सलाम भेजते। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने जबरदस्त फज़ाइल। इमामा बांधकर पढ़ी गई नमाज इमामा के बगैर वाली 70 नमाजों से बेहतर है। लिहाजा इमामा शरीफ बांधकर नमाज पढ़े। जो नेकियों के हरीस होते वो ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देते। काम कुछ पड़ता नहीं है, नमाज तो पढ़नी है, इमामा शरीफ का ताज सजाकर पढ़ ले, इंशाअल्लाह नेकियां बढ़ जाएगी। एक मर्तबा अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी अमीर दावत इस्लामी किसी इस्लामी भाई के यहाँ तशरीफ ले गए। वहां आपने वजू किया। वजू के वक्त जाहिर है इमामा शरीफ उतारना होता है। अमीर अहले सुन्नत की भी नर्म और सर से चिपकी हुई टोपी पर इमामा सजाने की आदत रही है। ऐसा इमामा उतारे तो खुल जाता है। ये भी अली अमीर अहले सुन्नत की अदा रही कि एक एक पेज करके इमामा खोलते। खैर आपने वजू किया, नवाफिल अदा फरमाए, उस वक्त आपको इमामा बांधना याद ना रहा। जब नफल पढ़ चुके बाद में ख्याल आया कि मैंने तो नमाज इमामा के बगैर ही पढ़ी। लिहाजा ज्यादा नेकियां कमाने की हिर्स पे आपने इमामा शरीफ बांधा और दोबारा नफल अदा फरमाई। अल्लाह अकबर, ये हिर्स की बात है। हमें मालो दौलत की लालच होती है, ओहदे और मनसब की लालच होती है, इज्जत शोहरत की भूख होती है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो नेकियों के हरीस होते हैं। काश ये हिर्स हमें भी नसीब हो जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमामा शरीफ बांधने के दुनियावी फायदे भी है। अभी हमने माशाअल्लाह बहुत सारे इसके फरिश्तों के ताल्लुक से, सरकार की अदा के ताल्लुक से, सुन्नत मुस्तफा के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सुनी। इमामा शरीफ बांधने के दुनियावी फायदे भी है। अव्वल तो ये कि इमामा शरीफ जाहिरी हुस्न का जरिया है। इसी तरह इमामा शरीफ धूप की शिद्दत से बचाता है, सर्दी से महफूज रखता है। फिजियोलॉजी साइकोलॉजी की एक तहकीक के मुताबिक इमामा शरीफ की बरकत से हराम मग्ज महफूज रहता है, आसाबी निजाम में मजबूती आती है। इमामा शरीफ फालिस यानी पैरालाइज अटैक से हिफाजत का जरिया है। इमामे का शिमला जो पीछे रीढ़ की हड्डी के वरम से बचाता है। इमामा शरीफ बांधना सर दर्द के लिए बहुत मुफीद है। इमामा शरीफ की बरकत से दाईमी नज़ला नहीं होता, हो भी जाए तो उसके असरात कम होते। हजरत रबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि इमामा बांधने से अक्ल बढ़ती है। इमामा बांधने की बरकत से लू लगने और दिमागी फालिस से हिफाजत होती है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर का बयान है कि जब मैं
اعلیٰ تعلیم کی ڈگری کے لیے بیرون ملک گیا، آؤٹ آف انڈیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ نفسیاتی امراض سے بچانے کے لیے امامہ نمائے کپڑا سر پر باندھا جاتا تھا. میں نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو وہ امامہ شریف ہے کہ جسے سجانے کا ہمارے سید عرب و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. ماہرین وہ امامہ نما کپڑا اس لیے باندھتے تھے کہ اس سے آدمی کے اندر مسائل حل کرنے کی قوت اور مسائل کے برداشت کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامہ صرف ایک کپڑا نہیں، تاج عزت بھی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بھی ہے، امت کی ترقی و کامیابی کی ضمانت بھی ہے، شیطان کی مخالفت بھی ہے، فرشتوں کی صفت بھی ہے. جو سر امامے سے سج گیا وہ حیا، غیرت، عزت اور سنت کے نور سے سج گیا. سر پر امامہ، چہرے پر سنت رسول اور دل میں ایمان، یہی تو سچے پکی حقیقی مسلمان کی شان ہے. آج ہم سنتوں کو سر کا تاج بنا لیں، کل روز قیامت اللہ پاک ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا. آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امامہ کس رنگ کا ہونا چاہیے. ویسے تو بہت سارے رنگوں کا حدیث پاک میں ذکر آیا، البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے پیارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اکثر اوقات سفید رنگ کا ہوتا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس وقت آپ نے سفید امامہ شریف سجایا ہوا تھا. جنگ صفین کے دن حضرت علی کا امامہ شریف سفید رنگ کا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفید امامہ باندھا کرتے تھے. اسی طرح بہت سارے صحابہ اور تابعین کے متعلق روایات موجود ہیں کہ یہ حضرات سفید امامہ باندھا کرتے تھے. لہٰذا ادائے سنت کی نیت سے سفید امامہ باندھنے کی نیت فرمائیں. رنگ میں سنت کا خیال رکھنے کا بھی ثواب ملے گا. دوبارہ وضاحت کر دوں، پیارے آقا سے دوسرے رنگوں کا امامہ باندھنا بھی ثابت ہے، البتہ زیادہ تر آپ کے امام شریف کا رنگ سفید ہوتا تھا. پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی امت کو نیک نوازی، سنتوں کا پابند بنانے کی کوشش میں مصروف عمل ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی. ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک کام ہے درس. مسجد، چوک، مارکیٹ، خصوصاً گھر میں جہاں جہاں موقع ملے درس دینے کی کوشش کیجیے. دے نہ سکے تو اس میں شرکت کر لیا کیجیے. انشاءاللہ علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. مسجد درس میں شامل ہونے کی صورت میں اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا. نیک صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوگا. گھر سے نہیں درس میں شرکت کی نیت کر کے چلیں گے تو رائے علم دین میں چلنے کا ثواب ملے گا. انشاءاللہ مخلوقات حتیٰ کی دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرے گی. آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار جو ہے وہ سنتے ہیں. ایک اسلامی بھائی اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں کسی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پی رہا تھا کہ سنتوں والا لباس پہنے ایک اسلامی بھائی میرے قریب آئے اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولے کہ بھائی باہر چوک درس ہو رہا ہے، آپ چند منٹ کے لیے اپنا وقت دے دیجیے، انشاءاللہ ڈیروں نیکیوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا. میں ان کی خوش اخلاقی و ملن سالی سے بہت امپریس ہو گیا اور ان کے ساتھ چل پڑا. باہر ایک اسلامی بھائی فیضان سنت سے درس دے رہے تھے. دوسرے اسلامی بھائیوں کی طرح میں بھی درس سننے میں مصروف ہو گیا. درس سن کر میرا دل چوٹ کھا گیا. میں نے سچے دل سے توبہ کی اور اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کر لی، جس کی بدولت کبھی سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت تو کبھی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر نصیب ہونے لگا. رفتہ رفتہ میں دینی ماحول کے قریب سے قریب ہوتا گیا. بالآخر ہوٹلوں کی زینت بننے والا نوجوان چوک درس کی برکت سے آج الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں وقت گزارنے والا بن گیا. ایک مثال میں خود آپ کو میرے تجربے کے مطابق بتاؤں. ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، ممبئی سے تشریف لایا ہوں. ہمارے علاقے میں مسجد ہے،
वहां पर ये डिसाइड हुआ कि दर्स मस्जिद में परमिशन मिली है। मुझे जिम्मेदारों ने कहा कि हज़रत अपने को परमिशन मिली है, शुरुआत आप करें। मैं ठीक है। मैं जाने लगा वहां पर, वैकेशन छुट्टियों का वक्त था, ज़ोहर की नमाज में मैं जा रहा था। तो कुछ दिनों तक दर्स हुआ, उसके बाद दूसरे इस्लामी भाई दर्स देने के लिए आए। 1-1.5 महीने के बाद जब मैं फैजान मदीना में दावत इस्लामी का जो मरकज़ है खड़क पर वहां पर मौजूद था, एक नौजवान शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, मैं आपको नहीं जानता। वो कहता है कि आप एक जगह पर जो दर्स करने के लिए कुछ दिनों पहले आए थे, मैं भी उसी तरीके से दर्स में बैठा था और दर्स को सुनकर मेरे दिल की कैफियत बदल गई। वो शख्स कहता है कि मैं पियानो बजाता था और मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन था। मेरी आवाज में जो है, मैंने गाने रिकॉर्ड किए थे, अगर मैं उस सॉन्ग को बेचता तो मुझे उस सॉन्ग्स के लाखों रुपए मिलते। ये बस आई जो उसने बताया, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं उस सॉन्ग्स को बेचता, मैं पियानो बजाता था, मैं सिंगर की उस पे था और मैं अगर उस सॉन्ग्स को मतलब बेचता तो मुझे कंपनी से उसके लाखों रुपए मिलते। लेकिन जब मैं दर्स पे बैठा तो मैं समझ में मुझे आ गया कि ये जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने जिंदगी इस काम के लिए नहीं दी। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और जितने सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड किए थे मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे पेन ड्राइव के अंदर थे, वो सारे सॉन्ग्स मैंने डिलीट कर दिए। आज माशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो बंदे ने दाढ़ी रख लिया है और आज भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना के इज्तिमा में शिरकत करता है। कुछ महीनों पहले मैंने, कुछ दिनों पहले, 2-3 हफ्ते पहले मैंने एहतिकाफ किया था तो मेरे साथ में वो मौजूद था और अभी भी माशाअल्लाह मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। 15, 16, 17 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है वो काफले में जाने के लिए भी कहा है कि शबीर भाई मैं भी आपके साथ जो है वो काफले में चलूंगा। तो दर्स देने की बरकत से ये होता है कि हमारा दर्स देना पता नहीं कैसे कैसे लोगों के दिलों में वो बात बैठ जाती है। बंदा अगर दर्स देता है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग बैठे तो उससे वो 10 लोग नहीं है, 10 खानदान है। बिकॉज हम अगर जो दर्स की बात बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बात उसके जरिए उसके घर तक पहुंचेगी। तो 10 खानदान हमारे साथ बैठे, अगर एक घर में 3 लोग भी हैं तो तकरीबन 10 लोग नहीं बैठे, वो 30 लोग बैठे जिन तक हमारे दर्स की बातें पहुंच रही। तो जो इस्लामी भाई यहाँ पर मौजूद है, सभी इस्लामियों से गुजारिश है हमारे मुबल्लिग का साथ दीजिए और जिस मस्जिद में जहाँ जहाँ दर्स की परमिशन है, आप अगर उस एहतराम में रहते हैं, आप सामने से मुबल्लिग के पास जाए और कहे कि भाई कुछ दिनों तक कोई मुबल्लिग दर्स दे, मैं सामने बैठूंगा और कुछ दिनों के बाद मैं सीख जाऊंगा, फिर मैं दर्स दूंगा इंशाअल्लाह। मैंने ये सीख किया। एक मस्जिद में मैंने 4 साल तक दर्स दिया। एक मुबल्लिग जिम्मेदार आते थे, मैंने कहा कि आप दर्स दीजिए, मैं बैठता हूँ। तकरीबन 1-1.5 महीना मैं बैठा, उन्होंने मुझे सिखाया, बाद में फिर मैंने दर्स देना शुरू किया। तो आपसे भी गुजारिश है कि दर्स देने की कोशिश करें। क्या पता कि हमारा दर्स देना कितनों की जिंदगियों में मदनी इनकलाब ला सकता है। अल्लाह ताला बातों को हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह हल्कों में इमाम आदमी की सुन्नत और आदाब भी बताई जाएगी। तमाम इस्लामी गुजारिश है कि हल्कों में शिरकत फरमाकर इमाम आदमी की सुन्नत और आदाब जरूर समाप्त करें। आइए दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं पढ़ लेते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स